نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک سے قبل سورہ بنی اسرائیل کی آیات مقدسہ کا مضمون چل رہا تھا، جس میں اسلامی معاشرے کے اہم اصولوں کو بیان کیا گیا، اور وہ بنیادی نکات تھے جن نکات پر اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم کی جاتی ہے، اور وہ کل 14 بنیادی نکات تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ ان نکات میں سے، ان ضابطوں میں سے ایک اسلامی معاشرے کا قانون یہ سمجھایا کہ اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور اللہ تجھے بھی روزی دیتا ہے، اور یہ قتل کرنا بہت بدترین گناہ اور بدترین جرم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت 3 قسم کا قتل وہاں پایا جاتا تھا۔ اولاد کو قتل کرنا 3 طرح کا ہوتا تھا۔ ایک قتل تو یہ ہوتا تھا کہ فقر و فاقے کے ڈر سے بچہ پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ذرا بڑا ہو جاتا، اس کو کسی دیوار کے نیچے گرا کے آ جاتے، کسی پہاڑ سے نیچے گرا کے آ جاتے، کہیں گھڑا کھود کر اس گھڑے کے اندر اس جیتی جاتی زندگی کو اور زندہ کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ ظلم بھی پایا جاتا تھا۔ اور کبھی قتل اولاد اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ کسی بچی کو، کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہو گئی تو بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بچی جو ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کوئی آدمی ہمارے گھر میں رشتے کا جب پیغام لے کر آئے گا تو یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہے، باعث عار ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔
اسلام نے عورت کو ایک منزلت دی، ایک مقام عطا فرمایا اور عورت کو ایک مستقل حیثیت عطا فرمائی، ورنہ عورت کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسا جانور کی حیثیت ہوتی ہے، جیسا کہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہیں گھروں میں، جب چاہا ضرورت کے طور پر ذبح کر لیا، ضرورت پوری ہو گئی تو بیچ دیا۔ یہی حال وہاں عورت کا تھا، ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی، اسے فارغ کر دیا۔ کوئی 50 سے زائد طریقے نکاح کے تھے، باہمی تعلق کے تھے۔ اسلام نے آ کر اس تصور کو مٹایا اور عورت کو ایک اہمیت دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں اور وہ ان 2 بچیوں کی اچھی تربیت کرے تو فرمایا وہ دونوں کی دونوں اس شخص کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ نے یہ اہمیت دی کہ بچی کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اور فرمایا اس کی اچھی تربیت، اور بالغ ہونے پر اس کی مناسب جگہ اس نے شادی کروا دی تو یہ بچی اس اپنے باپ کے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے، یہ حجاب ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 بچیاں نہ ہوں تو؟ کہا اگر 1 ہے تو تب بھی اللہ یہ فضیلت عطا فرمائے گا، اور بعض روایات میں اگر بچی نہ ہو تو کہا کوئی اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے اور بالغ ہونے پر اس کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بھی یہ اجر عطا کرے گا۔ تو یہ حیثیت عطا فرمائی۔ پھر وہ تصور جو سمجھا جاتا تھا کہ بچی کی پیدائش منحوس ہے اور بچی کی پیدائش بری ہے، سورۃ النحل میں اس کو رد فرمایا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ کیا تمہاری عادت ہے کہ جب بچی کی پیدائش کی خبر آپ سنتے ہو تو سارا دن تمہارا چہرہ سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی کے سامنے گیا اور اس کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو مجھے طنز کرے گا۔ یہ تصور ہوتا تھا ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس بچی کو زندہ رکھ کر ذلت برداشت کرتا رہوں یا اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دوں۔ بس یہ کشمکش میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یا ذلت برداشت کروں اور یا ہمیشہ کے لیے اس کو زمین کے اندر گھاڑ دوں۔ کہا الا ساء ما یحکمون، بہت بدترین سوچ ہے تمہاری، بہت بری سوچ ہے تمہاری۔ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی کہیں کہیں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور بچی کی ولادت کو وہ خوشی کا موقع نہیں سمجھا جاتا، بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا جتنا بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے اتنا بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ساء ما یحکمون، بہت بدترین سوچ تم نے سوچی ہے۔ کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے دونوں دے دے بیٹے بیٹیاں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو جو آدمی بیٹی کی پیدائش پر نالاں ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر نالاں اور ناراض ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سننے میں آتا ہے اسی ماحول اور معاشرے کے اندر، ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پیدا ہوئی، تیسری پیدا ہوئی، اس کے بعد شوہر نے دھمکی دے دی کہ اب کے بعد اگر بچی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں۔ ایسے گھر اجڑتے دیکھے سنے کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق دے دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاہلیت کا تصور ہے جو آج سے 1400 سال پہلے پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے گھر میں
بیٹی کی نعمت سے جسے نوازا ہے وہ کوئی کم نعمت ہے۔ قرآن مقدس کی آیت سنیے، سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں اور نیک وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اس باقیات الصالحات کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی باقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بہت سارے مفسرین نے اس کو بھی نقل فرمایا کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک صالح بیٹیاں ہیں، نیک صالح بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ ان نیک صالح بیٹیوں کی جب آپ نے تربیت کی ہے، ان کو آپ نے اچھا بنایا ہے، تو یہ آپ کی آخرت کا بہترین سامان ہے۔ بیٹے آپ کی دنیا کا سامان ہے، یہ بیٹیاں آپ کی آخرت کا سامان ہے۔ یہ دنیا میں آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے، بڑھاپے میں اگر نیک صالح ہوئے، اللہ پاک نے انہیں توفیق دی اور آپ نے اچھی تربیت کی تو آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن بیٹیاں وہ آخرت میں آپ کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گی۔ اس لیے بیٹیوں کی ولادت کو منحوس نہ سمجھا جائے، ان کو برا نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جسے بیٹی عطا فرمائی ہے اس بیٹی کی تربیت کرے۔ جو خرچ اور مال پیسہ بیٹے کی تربیت پر لگاتا ہے اسی طرح سے بیٹی کی تربیت پر بھی پیسہ لگائے، اسی طرح سے بیٹی کی بھی تربیت کرے۔ یہ وہم اور خیال اور تصور میں نہیں آنا چاہیے کہ بیٹی تو ویسے بھی جانے والی ہے دوسرے گھر میں، اس لیے اس کی تربیت میں کمی کرے، اس لیے اس کی عطا اور اس کے دینے میں کمی کرے، اس لیے اس کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، بہت بری سوچ اور بہت برا خیال ہے تمہارا یہ۔ جس خیال کو اور جس سوچ کو اللہ برا کہے وہ کتنا برا ہو سکتا ہے، آپ تصور تو کریں، وہ کتنی بدترین سوچ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ کورت میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس زمانہ جاہلیت میں جو بچیوں کو اس عار کی وجہ سے کہ کل ہمارے گھر میں کوئی رشتے کا پیغام لے کے آئے گا، اس عار کی وجہ سے جو بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، فرمایا قیامت کے دن اس دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پوچھے گا بتاؤ تیرا کیا جرم تھا، تیرے قتل ہونے کا سبب کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ اللہ نے گھر میں یہ بیٹی عطا فرمائی، یہ جرم تھا۔ اس لیے بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین فرمائیے گا، بچی کی شادی کرنے لینے کے بعد جب بیٹی واپس آتی ہے گھر کے اندر، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا، واپس آ گئی، باپ کے لیے ماں کے لیے دکھ کی بات ہے، لیکن اس وقت اس بیٹی پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے۔ اللہ جو تمہیں سہارا دے رہا ہے، اللہ کے نبی جو آپ کو سہارا دے رہے ہیں، سارا معاشرہ نہ سہارا دے، اللہ اور اس کے نبی جو تمہیں سہارا دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون سا سہارا چاہیے؟ اب اس بیٹی پر خرچ کرنا دوہرا اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، پہلے سے زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ غم اور صدمہ بھی ہے اور دوسرا خرچ بھی۔ تو اس معاملے میں ذرہ برابر، ادنا برابر تأمل آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، بے شک تم اللہ کی مدد چاہتے ہو،
تم رزق چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی مدد جو ملے گی اور اللہ کا جو رزق ملے گا، جو تمہارے ماتحت کمزور پلنے والے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے گا۔ تم ان پر خرچ کرو، اللہ تمہیں خرچ کریے اور دے گا۔ تم اللہ کے خزانے ہو، خزانے۔ اللہ پاک نے آپ کو مخزن بنایا ہے، خزانہ بنایا ہے، اور خزانہ جب بنایا ہے تو آپ اس خزانے سے نکال کے آپ خرچ کر رہے ہیں اپنی اولادوں پر، جائز طریقے سے، ناجائز نہیں، لغویات میں نہیں، بچوں کی ضروریات میں، بچیوں کی ضروریات میں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ پاک تمہیں رزق عطا کرے گا، اس لیے کہ تم اپنے کمزوروں کو کھلا رہے۔ یہ تصور جو پیدا ہے، میں کھلاتا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو کون کھلائے گا ان کو؟ میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ تصور قرآن مجید کی روشنی سے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ یہ جو تمہارا خیال اور تصور ہے کہ روزی میں دیتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں تو میرے بچے کھاتے ہیں، یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ تم ایک سبب اور ایک ذریعہ ہو، تم ایک سبب اور ایک ذریعہ ہو۔ سبب سمجھو، اپنے آپ کو سبب سمجھو۔ رزاق اللہ ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس سے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو نظام اس کے پاس ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ ہمارا کام سبب ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ کسان کا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے، زمین کو ہموار کرنا، زمین کو قابل کاشت بنانا، اس کے بعد بیج ڈالنا اور اسے پانی دینا، بس اس کے سوا کسان کیا کرتا ہے؟ اس زمین کے اندر سے اس بیج کو پھاڑنا اور اس سے نرم و نازک کمپل کا نکالنا، پھر اس کو غلہ بنانا، اس کو تناور درخت بنانا، کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام۔ اس میں انسان کا کیا دخل ہے؟ اس میں انسان کا کیا دخل ہے؟ ایک اور بات اس سے زیادہ واضح دلیل سمجھو۔ افرأیتم ما تبنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جو میاں بیوی آپس میں میلاب کرتے ہو، بتاؤ بلا صحیح اس میلاب کے بعد بیٹا یا بیٹی اولاد کی نعمت سے تمہیں کون نوازتا ہے؟ صرف تمہارا کام میلاب کرنا ہے نا، رحم مادر کے اندر اسے ٹھہرانا، ماں کے رحم میں اسے ٹھہرانا، نطفے کو ٹھہرانا، اس کی تربیت کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اسے پالنا، وہاں اس کے رزق کا انتظام کرنا۔ اندھیریوں کے اندر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر وہ خالق و مالک تمہیں رزق دیتا ہے جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا۔ آج دنیا میں آ کر کہتا ہے میں کماؤں گا تو کھاؤں گا۔ پھر جب پیدا ہوا اس وقت دانتوں میں طاقت نہیں، دانت نہیں ہے کہ کاٹ سکے کوئی شے کھانے کے لیے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیروں میں چلنے کی وسعت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ماں کی چھاتی میں تیرے لیے خوراک کا انتظام فرمایا۔ تو جو مالک رحم مادر میں بھی تیری خوراک کا انتظام کر رہا تھا اور جب تو پیدا ہوا اس وقت بھی تیری خوراک کا انتظام کر رہا تھا، کیا جب تو جوان ہو گیا تو تیری خوراک کے انتظام سے وہ عاجز آ گیا؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ تصور غلط ہے۔ آپ یہ کہیں میں ایک ذریعہ ہوں، ایک سبب ہوں، میں سبب ہوں، میں ایسا سبب ہوں جیسے کسان بیج ڈالتا ہے وہ سبب ہے، اس کو اگانا اور اس کو فصل بنانا وہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، کسان کا کام نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، قتل کرنا بدترین جرم ہے۔
اور تیسرا جو جرم زمانہ جاہلیت میں قتل کا تھا وہ بسا اوقات جہالت کی یہ انتہا تھی کہ اپنے بچوں کو بتوں کے نام اور بتوں کے سامنے جا کر ذبح کر دیتے تھے، بت کو خوش کرنے کے لیے، بت کو خوش کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی شخص اس تصور کے ساتھ، یقیناً یہ تصور نہیں پایا جا رہا، لیکن اگر اپنی اولاد کو کوئی اس تصور کے ساتھ کہ فلاں خوش ہو جائے، اس کو اب دینی تعلیم سے محروم رکھتا ہے، قرآن و سنت سے محروم رکھتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے بت کے سامنے جا کر اپنے بچے کو قتل کیا، یہ بھی قتل کے زمرے میں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے قتل زمانہ جاہلیت میں تھے۔ آج کیا قتل ہے؟ آج اولاد کا قتل جس کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے، اور قرآن مقدس قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما راہبر کتاب ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ لہٰذا مانع حمل ادویات کا استعمال کرنا، اسقاط حمل کی ادویات کا استعمال کرنا، ایسی دواؤں کا استعمال کرنا کہ حمل ہی وجود میں نہ آئے، برتھ کنٹرول جس کو کہتے ہیں، منصوبہ بندی، اس تصور سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ آج یہی تصور ہے، زیادہ ہوں گے تو کیسے کھائیں گے؟ میں ایک ہوں کیسے کھلاؤں گا؟ اس تصور کے ساتھ جو مانع حمل کی دواؤں کو استعمال کرتا ہے، ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جن اسباب کی بنیاد پر حمل نہ ٹھہرے، یا جن اسباب کی بنیاد پر ٹھہرا ہوا حمل ضائع ہو جائے، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کی منشا سمجھو، اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں یہ مفہوم سمجھایا، اس اپنے رب کی نافرمانی سے بچو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے مرد اور عورت کا نظام بنایا، جس رب نے مرد اور عورت کے نظام کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اللہ کی منشا نکاح کے ذریعے سے انسانی نسل کا آگے چلنا اور تعداد میں زیادہ ہونا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں صاف حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو محبت کرنے والیاں ہوں، اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے یہاں بچہ جننے کی زیادہ صلاحیت ہو، وہ خاندان سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتنے بہن بھائی ہیں، ان کے ماں باپ میں کتنا، بچوں کی کیا کیفیت۔ کیوں؟ اگلی بات سنو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی منشا ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ پہلے زمانے میں رمضان دن کو بھی روزہ اور رات کو روزہ تو نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی گزشتہ شریعت۔ اللہ نے اس امت کو یہ سہولت دی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ کیوں؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ پاک نے جو تمہارے مقدر میں اولاد لکھی ہے، اس اولاد کے وجود میں آنے کے اسباب اختیار کرو۔ تو یہ تو رب کی منشا ہے، یہ تو اللہ کی منشا ہے۔ اب اس اللہ کی منشا کے خلاف جو آدمی کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تو جنگ کرتا ہے، یہ تو بغاوت کر رہا ہے۔ پیارے، رب کی جو منشا ہے، اس کائنات کا نظام اللہ کے پاس ہے، اللہ اس دھرتی کا خالق ہے، یہاں اس کا قانون نافذ ہوگا۔
تو کسی بھی جگہ پر ایک حکومت نافذ ہو اور ایک حکومت کا جو قانون ہو، اس قانون کی خلاف ورزی کھلم کھلا جو آدمی کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ بغاوت کر رہا ہے نا۔ تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرو۔ تو مانع حمل، اسقاط حمل کے جو ذرائع کوئی استعمال کرتا ہے، یقیناً وہ اسی زمرے میں ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 6، 3 وہ زمانہ جاہلیت کی، 2 یہ ہو گئیں، اور نمبر 6 ایسا سبب اختیار کر دینا، رحم مادر کا آپریشن ہی مکمل کر دینا کہ جس سے مکمل کلی طور پر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ انتہائی بدترین عمل ہے یہ، برا عمل ہے یہ۔ تو اس لیے ہمیں اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس میں ہمارے لیے بہت فائدے، اس میں کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، رزق اللہ کے پاس ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر، اس دھرتی پر ایک کیڑے کا رزق بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اشرف ہے، انسان اس اپنے رب سے تعلق تو قائم کرے۔ اور 7ویں قسم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم کر دینا مکمل طور پر، اس کے اندر اخلاق کی کوئی بات نہ ہو، عبادات کا کوئی شعور نہیں ہے اس بیچارے کو، عقائد اور ایمانیات کا اسے کوئی شعور نہیں ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کا اسے کوئی شعور نہیں ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی شعور نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں اور اولادوں کی تربیت کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ تعلیم اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو نہ دی تو یہ بھی معنوی طور پر قتل کے زمرے میں۔ کیوں؟ قرآنی تعلیم سے جو بہرا ہے، اندھا ہے، تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ کہتا ہے قرآن۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہا جو شخص مردہ تھا، جو شخص کیا تھا؟ مردہ تھا۔ کہاں مردہ تھا؟ کفر میں تھا، اسلامی تعلیمات سے محروم تھا، وہ مردہ تھا۔ فاحییناہ، ہم نے اسے ایمان کی طاقت اور ایمان کی دولت سے نوازا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم ہو جانا، محروم کرنا اپنی اولاد کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مار دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، مرا ہوا ایک آدمی کہیں ہوتا ہے، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، اور اعزا اقربا اگر اس کو وہاں چھوڑ دیں گے تو کیا ہے؟ بدبو ہے، تعفن پیدا ہوگا، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنی وہ اولاد جس کو اخلاق نہیں سکھائے، جس کی تربیت نہیں کی، جس کو دین نہیں سکھایا، جسے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا، جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت نہیں سکھائی، جس کو دنیا میں جینے کا مقصد نہیں سکھایا، تو پھر وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جس طرح سے وہ لاش جو گھر میں پڑی ہے وہ تعفن اور بدبو پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے یہ جہاں پر جائے گا فساد مچائے گا، یہ جہاں جائے گا تعفن پھیلائے گا، یہ جہاں جائے گا بدکاری پھیلائے گا، یہ جہاں جائے گا گناہ پھیلائے گا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھنا بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی قتل کے زمرے میں ہے۔ یا تعلیم تو دلوائی ہے، لیکن ایسی تعلیم دلوائی ہے جو تعلیم انسان کو اسلام سے مزید دور کر دے، اسلامی تعلیمات سے اور دور لے جائے، دہریہ بنا دے، سوچوں کو خراب کر دے، نظریات کو تباہ کر دے، ماں باپ کی قدر و منزلت اندر سے نکل جائے، ایسی تعلیم دلوائی ہے تو یہ بھی قتل کے زمرے میں۔ تو اس لیے اولادوں کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ آدمی کا اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہو، ایک آدمی کے پاس مال ہے، بچہ بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے، اس بچے پر وہ اپنا مال لگاتا ہے،
سارا مال لگ گیا، گھر بیچ دیا وہ بھی لگا دیا، ساری جائیداد بیچ دی وہ بھی لگا، اپنا سب کچھ بیچنے کو باپ تیار ہو جاتا ہے اولاد ٹھیک ہو جائے، بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اس کی صحت کا اتنی اس کو فکر کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اس قیمتی سرمایہ کو ہم ضائع کریں گے؟ جس طرح سے آپ نے خون پسینے سے اپنا مال کمایا، پیسہ کمایا، وہ آپ کو ضائع ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اسی طرح سے آپ کو اپنی اولاد ضائع ہوتے ہوئے اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ اولاد غلط صحبت میں بیٹھے آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے، اولاد کے اندر گناہ آئیں آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ جس طرح سے مال کا تباہ ہونا آپ کے لیے باعث افسوس ہے اور دکھ ہوتا ہے، اسی طرح سے اولاد کی تباہی کا بھی دکھ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جیسے گرمی سردی میں اپنی گرمی سے بچانے کے لیے اولادوں کے لیے انتظام کرتے ہو، سردی سے بچانے کے لیے اولادوں کے لیے انتظام کرتے ہو، آخرت کی گرمی سے، آخرت کی جہنم سے بچانے کے لیے بھی انتظام کرو، اچھی تربیت کرو۔ اچھی تربیت یہ باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آج کی نشست میں، یا یہ جو اسلامی معاشرے کے قوانین شروع ہوئے تھے، آغاز کس بات سے ہوا تھا؟ توحید سے۔ توحید کے بعد سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ماں باپ کے حق۔ ارے بھائی، جس طرح سے ماں باپ کے حق قرآن بتاتا ہے اور بہت تاکید کے ساتھ بتاتا ہے، اور نسل جوان نسل کو تاکید کرتا ہے قرآن کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح سے قرآن ماں باپ کو تاکید کرتا ہے کہ تم بھی اولاد کے حقوق ادا کرو، تم بھی اولاد کی تربیت کرو۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، میرا بیٹا میرا نافرمان، میری بات نہیں سنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا، خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے باپ نے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ آپ نافرمانی کرتے ہو، باپ کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر اس جوان نے یہ کہا کہ امیر المومنین، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں اور مجھے ادا کرنے چاہیے، کیا ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل ہے۔ کہا، اس نے میرے والد نے میرا پہلا حق نہیں ادا کیا۔ سنیے گا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میرے باپ نے میرا سب سے پہلا حق نہیں ادا کیا۔ کیا حق؟ میرے باپ نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو ایک بدکارہ عورت ہے، اس نے میری کوئی تربیت نہیں کی۔ تو کہاں سے تربیت اولاد کا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انتخاب کیسا کیا آپ نے؟ کہا، اس نے میری ماں کا انتخاب نہیں کیا، اس کا کام تھا نا۔ تو اس نے اچھی عورت کا انتخاب نہیں کیا۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے طنز کرتے ہیں، تمہاری ماں ایسی ہے ویسی ہے۔ نمبر 2، میرا اس نے نام اچھا نہیں رکھا۔ جعل اس نے میرا نام رکھا ہے، جعل کیڑے کو کہتے ہیں، گٹر کا کیڑا، غلاظت کا کیڑا، یہ اس نے میرا نام رکھا ہے۔ نمبر 3، اس نے مجھے کوئی کبھی تربیت کی بات نہیں بتائی، کوئی اسلام کا حکم اس نے مجھے نہیں سکھایا، کوئی مجھے اس نے دین کی بات آج تک نہیں بتلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور کہا، اٹھ جاؤ میری مجلس سے۔ باپ کو، بیٹے کو نہیں، باپ کو کہا، اب جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بڑا حساس معاملہ ہے، اولادوں کی تربیت پر بہت توجہ اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔